ملتان میں مریم نواز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. وزٹ رہا. کل میرا یہاں پہ ورکرز کنونشن تھا اور اس میں مجھے جو جذبہ دیکھنے کو ملا اور جو کارکنوں کا جذبہ تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس سے بڑا مجھے ایک انکریجمنٹ ملی، حوصلہ ملا. اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ بے شک مہنگائی ہے اور حالات اس وقت جو ہے وہ مشکل ہیں، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ مشکلات کس کی لائی ہوئی ہیں اور وہ امید کا جو ایک دیا ہے وہ ابھی بھی روشن ہے. تو یہ ذمہ داری اب میرے جو ہمارے کندھوں پر ہے اور دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اور ان کی امیدوں کو پورا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے وزٹس ہیں یہ ملٹی پرانگڈ ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے جماعت کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، جو لوکل قیادت ہے ان کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، ونگز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان کو جاننے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے. تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیریمنٹ ہے اور ان سے بات چیت جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افزا تھی. تو انشاءاللہ تعالی جی یہ بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے. جی بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ اکٹھے ہوں گے یا پھر الگ؟ دیکھیے میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو، ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں. اویئرنیس کیمپین جو ہے اپنی جماعت کو متحرک کروں، اپنے کارکنوں کو متحرک کروں، اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمینیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین، چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں. تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی ہے. جی میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا، جتنے بیانات انہوں نے دیے، ان کے خلاف آخرکار کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ اتنے زیادہ لاڈلے بن چکے ہیں کہ وہ آئین بھی توڑیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی؟ بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ سوال ہے اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے. دیکھیں اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں، اور یہ جواب جو ہے نا یہ مس کنسیپشنز پہ بیسڈ نہیں ہے، یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 2017 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا، اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی، میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہ جو پاناما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں 5 دن، کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے. ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، وہ سنڈے تھا. اور کس کیس میں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا. اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے، ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے، اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ. ہفتے میں 5 دن، 6 دن، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی، 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا. ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے. تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اقامہ نہیں ہے، وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے، وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں. فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے، صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، مس ڈیکلریشنز دی گئیں. پھر
اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے. تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے، جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ لے گا اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا، پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رانا صاحب ایک جعلی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جعلی مقدمے میں کتنے مہینے رانا صاحب آپ قید بھگت کے آئے؟ 6 ماہ. اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے، جس قسم کی ان کی قید تھی، یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب میں 5 مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں، ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں. اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں، ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ان کو تو ابھی 2 دن کی قید میں ان کے پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا. انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ. حکومت میڈیم اس وقت یکجا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں، کیا ایسی کوئی قانون پابندی یا کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے، اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے، میرا خیال ہے، اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی، بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے. 16,000 سے زیادہ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو کیا ان کی بحالی کے لیے بھی آپ کی حکومت کوئی پلان کر رہی ہے؟ جو آپ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے، میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ہے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر، میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں، اور جس طرح بہت سے پریس کے، میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے، میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا چاہیے. اب آپ ہیں، ادھر سے بلاول صاحب ہیں، اب ایک نیا سمجھے کہ دوسری نسل آ گئی ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے.
ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی جی جی, مثال آپ نے دی. اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا, ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا, اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو, مگر جواب بھی دینا پڑے گا. اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے, اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے, آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے, اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے, تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں, اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں. چھوٹا سا سوال تھا. جی, اب آپ کے پاس سوشل میڈیا کا کوئی آپ سرے آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کوئی حکومت اس کا سرے کر رہی ہے, وہ پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے, کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گن نہیں اچھال سکتے. اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جماعت کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے کیونکہ جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلینڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا رسپانس کریں گی, اور اگر آپ کیسے آپ دیکھ لیں گے؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے
میری فکر کی ہے اس کے لیے بڑی مہربانی ہوگی. آپ اس دباؤ کو کسی سطح پر محسوس کر رہے ہیں اور اگلی الیکشن میں کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دباؤ میرے پہ تو کوئی نہیں ہے، نہ ہماری جماعت پہ، بلکہ اب دباؤ ان پہ ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جیلیں بھریں آ کے. اور بسم اللہ جو ہے وہ زمان پاک سے ہونی چاہیے. پہلے زمان پاک میں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس میں خواتین کو رکھا ہوا ہے، تو ان کو ہٹائیں، ان کو کہیں کہ نہیں، میں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے میں خود جاؤں گا جیل بھرنے کے لیے. تو میں تو انتظار میں، اور رانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم انتظار میں ہیں. ہم تو اپنی آنکھیں نظریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں، تشریف لائیں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ چلے ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ چلے کہ قربانی کیا ہوتی ہے. تو اس کا آغاز زمان پاک سے ہونا چاہیے. میرے پہ کوئی پریشر نہیں، پریشر ان پہ ہے جنہوں نے یہ بات کی، اب اس کو پورا کریں. بڑی مہربانی آپ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داغی صاحب واپس گئے ہیں مگر ان کی ابھی تک واپسی کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں، تو میں تو یہ بات نہیں مانتی. پی ٹی آئی نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. ان کے پیچھے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو الیکشن جتایا. پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ہم مسلم لیگ نون نے جس طرح سے ملتان میں جہاں اب کل آئی ہوں تو میں نے دیکھا جو سڑکیں بھی بنی ہیں، جو میٹرو بس بنی ہے، جتنی ترقی جنوبی پنجاب میں ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے نعرہ نہیں لگایا، صرف مسلم لیگ نون نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے لوگوں کی. جنوبی پنجاب میں ایک جو ترقیاتی پروجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی محنت ہے. اور آئندہ بھی میں چاہتی ہوں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے ہر حصے کی طرح، باقی حصوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی ترقی میں زیادہ ہو. تو اور یہ ہمارا ایجنڈا بھی ہے. باقی جو آپ نے بات کی، انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب سے بھی، ملتان سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی. ہم اپنی جو الیکٹورل الائنسز ہیں، جو اپنی الائنمنٹ ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے آج میری ابھی اس ملاقات کے بعد میری اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات ہے. ہم اپنے پوری الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے مشاورت سے طے کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے یہاں سے کامیابی حاصل کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی، جاوید ہاشمی صاحب ایک میرے لیے بہت قابل قدر اور قابل احترام ہیں. ویٹرن آئی تھنک سیاستدان ہیں. تو ہم ان کی جو ایکسپیرینس ہے، ان کا تجربہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کو وہ جماعت کے ساتھ ہیں، مشاورت میں بھی ساتھ ہیں. دیکھیں، جنوبی پنجاب کا جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، صوبہ محاذ جو بنایا تھا، وہ اس کی جو وہ الیکشن کے دن تک تھا. اس کے بعد وہ دعوے جو انہوں نے کیے تھے وہ کبھی وفا نہیں ہوئے. وہ وعدے جو کیے تھے وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ، وہ کبھی وفا نہیں ہوئے. جنوبی پنجاب کے وعدوں کو، صوبہ بنانے کے وعدوں کو، ترقی کے وعدوں کو، وہ جو انہوں نے گلے میں وہ ڈال کے جنوبی پنجاب کے وہ شامل ہوئے تھے تحریک انصاف کے ساتھ، وہ وعدے ہم نے وفا ہوتے نہیں دیکھے. وہ جس دن یہ الیکشن یہاں سے جیتے اس دن وہ نعرے بھی ختم ہو گئے، وہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے. تو وہ ایک ڈرامہ تھا، صرف ایک سٹنٹ تھا الیکشن کا، تو جس میں پھر جنوبی پنجاب کے عوام کو سفر بھی کرنا پڑا. جہاں تک آپ نے صوبہ بنانے کی بات کی، دیکھیں اس کی قرارداد، اس کی ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کی قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کی جائے، وہ ہم نے کی. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، ہم کوئی ڈرامہ نہیں کریں گے، ہم کوئی جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی جھوٹا ایک تسلی نہیں دیں گے. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ایکچولائز کریں گے ان کی خواہشات کے مطابق. مسلم لیگ نون کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو وعدہ کیا عوام سے وہ وفا کیا. جنوبی پنجاب سے بھی جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو وعدے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون ہی پورا کرے گی انشاءاللہ. آئی ایم ایف کا چلایا، کامیابی سے چلایا، لیکن اس میں انہوں نے عوام کا جو مفاد تھا اور جو عوام کی اس میں احساس تھا
उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा और उस प्रोग्राम के बावजूद जो कि 3 साल चला, उन्होंने प्राइसेस बढ़ने नहीं दी। आटे की प्राइस 35 रुपए किलो रही, चीनी की प्राइस 50 to 55 रुपीस किलो रही और तेल की प्राइस 140 रुपए किलो रही। इसके अलावा भी सब्जियां भी इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त होती रही और वो मेंटेन रही 4 साल प्राइस। और फिर एक दिन आया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पहली हुकूमत थी जिसने ना सिर्फ प्राइसेस मेंटेन की, कामयाबी से IMF का प्रोग्राम चलाया, अवाम के जो चूल्हे थे वो भी जलते रहे, IMF प्रोग्राम भी चलता रहा। और वो एक दिन आया जब 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दिया। तो इनको तो वो वाला पाकिस्तान मिला था, लेकिन क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया। और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है और वो शराइत इतनी कड़ी थी कि उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। और फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि जाते जाते उस मुआहदे को फ्लाउट कर गए, उसको फाड़ के फेंक गए, क्योंकि इनको पता था मैं तो जा रहा हूँ। जाते जाते अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। तो बात ये कि जब आपने एक मुआहदा कर लिया है, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपको आपके साथ नहीं आता तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। अल्लाह ताला करे कि जो मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आए कि हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें कि हम वो जो मुआहदा किया हुआ है उसकी शराइत से अपने आप को थोड़ा आज़ाद करने के काबिल हो जाएं। तो मुस्लिम लीग नून को कोई शौक नहीं है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ख़राब करे या वो अवाम में जो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख़ है रिलीफ देने की, अवाम के घरों में रिलीफ लाने की, उनके किचन्स में रिलीफ लाने की, उनको सस्ती रोटी फराहम करने की, सस्ती बिजली फराहम करने की, गैस फराहम करने की, उनकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाने की। तो ये एक हिस्ट्री है मुस्लिम लीग नून की। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है, बोझ भी है। और खुशी की बात यह है कि आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात इसी पर अपना सर्फ कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी और ज़रूर आएगी। तो ये हकायक हैं जिनका इदराक ज़रूरी है और इन हकायक को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम इस वक्त और आपको पिछली हुकूमत के लोगों जो चाहे वो शौकत तरीन साहब हों या वो कुछ हो, उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी ऑडियोज़ ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अपने आप को बचाने की बात की है, पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेलने की बात की है। तो ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन मैंने कल भी ये कहा था कि ये तो रोते रहे ना, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला, 5.8 ग्रोथ पे पाकिस्तान इनको मिला। और जब इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से वो नोज डाइव किया तो बजाय इसके ये अपनी कारकर्दगी का जवाब देते कि आपने हंसते बसते तरक्की करते हुए पाकिस्तान को किस तरह आपने ज़मीन के नीचे आप ले गए, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 4 साल पिछली हुकूमत। हम ये आपको ज़रूर बता रहे हैं कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत के किए गए हैं, ये उनकी नाअहली और नालायकी है, ये उनका जुल्म है जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। लेकिन हम आपको साथ ये भी कह रहे हैं, हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी या किसी भी मुल्क की इकॉनमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरनाइट आप बिल्कुल ओवरहॉल कर दें या उसको बिल्कुल चेंज करके रख दें। इकॉनमी को ख़राब करने में 4 साल लगाए हैं तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। आपने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया के वाले से। बात यह है कि
नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक असूली मौक़िफ़ 2017 में जब ये पनामा शुरू हुआ और ये जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम से पुकारती हूँ, वो ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हुकूमत में जब तक मैं रहूँ तब तक जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे, उनकी तारीफ़ों के ज़मीन आसमान कलाबे मिला रहे थे। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही इमरान खान साहब पावर से निकले, दफ्तर से निकले, तो बाजवा साहब में भी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई। तो इक़्तिदार में मैं रहूँ तो सब ठीक है, इक़्तिदार से मैं बाहर आ जाऊँ तो सब ख़राब है। ये मौक़िफ़ नहीं था हमारा एक असूली मौक़िफ़ था। उसके लिए हमने जिद्दोजहद की, उसके लिए हम सबको पता था कि वो कोई फूलों की सेज नहीं है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी और ये जानते हुए हम उस जिद्दोजहद में गए। एक हमारा कमिटमेंट थी कॉज के साथ, एक हमारा जज्बा था कि इस मामले में हमने जुल्म के आगे, इंतकाम के आगे सर नहीं झुकाया और उसके लिए देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब को पिछले 2 अदवार में भी निकाल दिया गया, मुशर्रफ दौर में भी जो मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो नवाज शरीफ साहब को अटक किले में फेंक दिया जाके, और हथकड़ियों उनके जो सीट्स थी, सीट जो थी उनकी जहाज़ की, उनको एक जब मेरा ख्याल है अटक से शायद कराची लेके जाया जा रहा था, 99 की ये बात है। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने बताया था कि जब उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये RTS बिठा के प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था, ये जनरल फैज़ का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, अवाम का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर था, तो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आया था। तो उनके जब हाथ उन्होंने बांधे सीट के साथ, तो नवाज शरीफ साहब नहीं रोए, उनके हाथ पे आंसू गिरे। जो शख्स उनको उनके हाथ सीट से बांध रहा था और हथकड़ी लगा रहा था, उसके आंसू थे जो उनके हाथ पे गिरे। अटक किले की जेल बर्दाश्त की, और वो आप ज़रा अटक किला जाके देखें, वो वहाँ पर इंसान 1 घंटा नहीं गुजार सकता। 14 महीने तब जेल काटी, नहीं रोए। 1 साल अब जेल काटी, नहीं रोए। मैं अपनी बात तो करती नहीं, डेथ सेल में रहकर आई हूँ 50 डिग्रीज के अंदर, एक चारपाई थी मेरे कमरे में, बाथरूम और कमरा इकट्ठा था, और जो लोग थे वो ये बात करते थे, मुझे पूछते थे कि आपको अगर कोई तंगी है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कहती थी नहीं। और ये नहीं कि मैं कभी मीडिया के सामने नहीं रोई, मैं अपने उधर सेल में भी कभी मुझे अपनी बेचारगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक जज्बा था, एक कमिटमेंट थी कॉज के साथ। इसी तरह जो भी हमारे जितने भी लीडर्स का मैंने कल नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, उन्होंने 2 दफ़ा ये कैद काटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए किया। हमजा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस का तकलीफ़ात बर्दाश्त की, इंतकाम और जबर का सामना किया, लेकिन डट के खड़े रहे, क्योंकि सियासी कारकुन थे, मकसद का पता था, आवाम की नब्ज़ पे हाथ था, और पॉलिटिकल लोग थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ये देखें, अब दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी जमानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब जमानत की बात आती थी, वहाँ 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया, और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक, और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ, किसको अटक किले में फेंका है?
किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है, किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसके ऊपर मंशियात का केस बना है? किसी पर नहीं बना। इनके ऊपर तो जायज केस भी अभी तक नहीं बने, और जो बने हुए हैं उसमें ये हाजिरी भी नहीं दे रहे अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि जब कोर्ट बुलाती है और ये नहीं जाते तो ये हमारे इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा भी है। कोर्ट्स को अपनी इज्जत और एहतराम इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ये इस तरह से उसको ब्लेटेंटली आप फ्लाउट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है। इनका अपना मजाक तो उड़ रहा है। लोगों ने देखा किस तरह ये इनका तमाशा बन रहा है। तो जाहिर है जो सियासी जमात नहीं थी, जनरल फैज साहब के लाए हुए लोग थे, उनकी छतर छाया में ये लोग पल रहे थे। तो अब बेफैज जब से हुए हैं तो इनको समझ आई है कि सियासत क्या होती है। मुश्किल फैसले जो है वो सिर्फ आवाम के लिए क्यों किए जाते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए उनको इम्प्लीमेंट भी किया, वो हो रहा है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको भी आवाम की तकलीफ़ को देखते हुए रज़ाकाराना तौर पर भी अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको सरेंडर करना चाहिए, उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। आवाम के साथ उनको अपनी जो पूरी इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें मज़ीद वो कर सकती है तो ज़रूर करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। देखिए, इस बात के 2 पहलू हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की, और वो ये है कि सूबों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि एग्जीक्यूशन जो एजेंसी है वो सूबे हैं, और महंगाई को कंट्रोल करना भी, रेट्स को कंट्रोल करना भी ये सूबों का काम है। इनकी एग्जीक्यूशन सूबों की है। तो मैं तो तब बड़ी हैरान होती थी, और मुझे ये कई दफ़ा शिकवा भी होता था कि हुकूमत पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ ये नहीं बता सकी लोगों को कि देखें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो सिर्फ फेडरल में है। पंजाब अभी चंद दिन पहले तक इमरान खान के पास था। केपी के हुकूमत अभी चंद दिन पहले तक 10 साल के तक इमरान साहब के पास थी। जीबी की हुकूमत आज भी उनके पास है। एजेके की हुकूमत आज भी उनके पास है। बलूचिस्तान हुकूमत भी उन्हीं की थी। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि महंगाई का फिर जिम्मेदार शहबाज शरीफ क्यों है, सारा इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पे क्यों है। तो ये बड़े आराम से सारा शहबाज शरीफ साहब पे डालकर निकल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गफलत इनकी बहुत ज़्यादा है। ये लोग इंतकाम में लगे रहते हैं, ये लोग इल्ज़ाम तराशी में लगे रहते हैं, और आवाम की खिदमत से ये 100% गाफिल हैं और रहे हैं गाफिल। तो सबसे बड़ा कसूर तो इनका है, सबसे बड़ा कसूर तो इनका है। हाँ, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, मेरा ख्याल है इसको शहबाज शरीफ साहब ज़रूर देख रहे होंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको देख रही होगी कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को जो जैसे आपने कहा, मेरे इल्म में भी ये बात आती है जब मैं MNAs MPs से बात करती हूँ कि सस्ते आटे की सप्लाई जो है और वो उसकी चेन को भी बढ़ाया जाए और वो वहाँ पर लाइनें ना लगी हों। देख रहे हैं इस चीज़ को, ज़रूर देख रहे होंगे, और इस चीज़ को देखना चाहिए भी। मुल्क में अगर एनार्की होती है, मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, तो उसमें वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जिसके ऊपर सारी जो नेगेटिव चीज़ें वो होती हैं। आई एग्री विद यू। और इस मुल्क को खारजी तौर पर एक्सटर्नली कोई थ्रेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटर्नल थ्रेट से निमटने के लिए हमारे पास पूरा हम तैयार भी हैं, और उसको कोई थ्रेट नहीं। इस मुल्क को अगर थ्रेट है तो वो जो इंटरनल जो आपस में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, वो उससे इस मुल्क को सबसे बड़ा ख़तरा है। और जब तक ये बात आपकी 100% ठीक है कि जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जो है वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये मुआशरा आपके
آپ اپنے ویژن کو کیسے دیکھ رہی ہیں, آپ اپنے ویژن کے ساتھ اس کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا شکر ہے آپ نے کوئی سیاسی سوال سے ہٹ کے سوال کیا ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے, اور پاکستان میں جو سب سے بڑا بلج ہے وہ یوتھ بلج ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ یوتھ جو ہے اس کے پاس اس وقت ڈائریکشن نہیں ہے. تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن آگے مواقع نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل ان کے لیے نہ صرف یہ کہ روزگار کے مواقع ہونے چاہیے, بلکہ میرے دل کے قریب ہے یہ بات کہ ایک تو یوتھ کو اسکالرشپس ملنے چاہیے, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ برین ڈرین نہ ہو, وہ ان کو اس ملک میں ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ جو خدمات وہ باہر جا کے دیتے ہیں, جو خدمات جو کنٹریبیوشنز وہ باہر کے ملکوں کی ترقی کے لیے دے رہے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہوں, اور اس کی ان کو جو مواقع وہاں فراہم کیے جاتے ہیں وہ پاکستان ان کو فراہم کریں. فار انسٹنس جو انٹرپرینیورشپ پروگرامز ہیں, میرا یہ اب لوگوں نے اپنے گھر سے جو کام شروع کیا ہوا ہے, اور آئی ٹی انڈسٹری نے جس طرح دنیا میں ترقی کی ہے, میرا بڑا یہ دل کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ پروگرامز ہوں, پاکستان کے اندر بھی انکیوبیٹرز ہوں, پاکستان کے اندر بھی حکومتوں کی طرف سے ہینڈ ہولڈنگ کے پروگرامز ہوں, تاکہ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کام یہ جو ینگسٹرز ہیں یہ خود شروع کریں, حکومت ان کا ہاتھ پکڑے, ان کو ایکسپرٹیز دے, ان کو جو اس کے لیے جو بھی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, چاہے وہ قرضے دینے پڑیں یا وہ ان کو آسان شرائط کے اوپر اوور پیریڈ آف ٹائم ان کو وہ مالی وسائل فراہم کریں, یہ ضرور کرنا چاہیے. اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے. سلیکان ویلی پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے. حال کی جو روک تھام, خاص طور پر جب PMLN ایک اونرشپ ہے آپ کی نیشنل ایکشن پلان کی, اور نہ اس پر کوئی عمل درآمد ہوا, نہ اس پر اس حوالے سے کوئی جو ہے اس کی ایکچوئل جو اسپرٹ اس کے مطابق اس پر عمل نہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کوئی کمیشن آپ اس پر بنائیں گے کہ ان پر جو ان کے جو کرائمز ہیں اس کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ؟ ابھی تو آپ نے کمیشن کی بات کی. شہباز شریف صاحب نے تو عمران خان صاحب سے چند سوال پوچھے ہیں اس سانحے کے بعد جو KPK میں ہوا ہے, تو ان کو اس پہ بہت غصہ ہے, اور وہ کہہ رہے میں اب حکومت میں نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے تک تو آپ ہی حکومت میں تھے, اور 10 سال آپ اس حکومت میں رہیں. سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور اس 10 سال کے عرصے میں جو آپ نے وہاں کام کیے ہیں, آپ نے جو وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, CTD ہے, آپ نے ان کو وہاں پر اسٹرینتھن نہیں کیا. آپ نے نیشنل جو ایکشن پلان تھا اس کو وہاں پر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ نے ان کو وہ پیرافرنیلیا نہیں دیا, آپ نے ان کو وہ طاقت نہیں دی, آپ نے ان کو وہ اسٹرینتھ نہیں دی جس کی ان کو ضرورت تھی. آج بھی وہ وہاں پر جو لوگ اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں وہ نہتے لوگوں کی طرح تھے. پولیس اور جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس تھی وہ نہتے لوگوں کی طرح تھی, ان کے پاس وہ سب ساز و سامان نہیں تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو بلڈنگ بنائی ہوئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی, وہ ایک کرائے کی بلڈنگ میں, خود وہ وہاں پر گورنر ہاؤس کو استعمال اس طرح کرتے رہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اس طرح استعمال کرتے رہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو اسٹرینتھ نہیں دی. تو مسلم لیگ نون نے تو دیکھیں جب 2013 میں مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب نے اقتدار سنبھالا تو صرف 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی اس پاکستان کے اندر. ہر گلی میں, ہر شہر میں ہر روز دھماکے ہوتے تھے, اور بڑا انفارچونیٹ تھا کہ بہت لوگ جو ہے وہ ہر شہر میں, صوبوں میں یہ حال تھا, شہید ہو رہے تھے, نقصان ہو رہا تھا پاکستان کا. پھر دیکھیں آپ نے تاریخ کے 2 سب سے بڑے جو وار آن ٹیرر لڑی پاکستان نے, ایک ضرب عضب تھی, ایک رد الفساد تھی. اور پہلی مرتبہ یہ ہوا دونوں میں کہ ایک نیشنل کنسنسس ہوا. ابھی وہ دھرنوں سے نکلا تھا, اس کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں دعوت دی کہ آؤ آ کر ملک میں جو مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے اس میں جو APS اٹیک کے بعد ان کو بھی بٹھایا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص مجھے دن رات گالی نکالتا ہے, قوم کے اور ملک کے مفاد پر, اس ملک کی سیکیورٹی کی خاطر ان کو بھی بٹھایا ساتھ. پہلی مرتبہ دیکھا کہ پارلیمنٹ بھی, علماء کرام بھی, اور جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہے, سب
ने ज़रब अज़्ब के पीछे वो सब खड़े हो गए। एक नेशनल कंसेंसस नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में डेवलप हुआ और फिर जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जुट गए उस काम के अंदर और उन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादतें हुई। लेकिन इन दो जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया। नून लीग को अपनी माशी पॉलिसी और जिस लिए वो काम करती है उसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, आपने जो बात की है उसमें जो मुआशी पॉलिसीज़ पे जो काम हो रहा है, आपने दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ दिया है। आपने मेरी जो जमात की तरफ से जिम्मेदारी है, मैं कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं हूँ। जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं और लोग अपना अपना काम पूरी जो तनदही है उससे अंजाम दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एहसास है कि इस कौम को हमने रिलीफ देना है, मुस्लिम लीग नून की लेगेसी को, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी को कामयाब करना है, अपहोल्ड करना है। ये प्रेशर हम पे भी है, ये बोझ हम पर भी है। जहाँ तक माशी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, उसकी बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही हम अभी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी ज़रूर आएगी। जहाँ तक आपने टिकट्स की बात की तो मुस्लिम लीग नून की टिकट हमेशा, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो या मुस्लिम लीग नून हुकूमत से बाहर हो, अब भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग, ये जो आपकी ख्वाहिश है ना कि सिर्फ ये रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास अभी भी जो लोग जो मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं, उनकी अल्लाह के फजल करम से इतनी लंबी लिस्ट है। मैं बहावलपुर की डिवीज़न में गई, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सब मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। क्या हम अपनी ज़िंदगी में इज्जत की बुनियाद पर इलेक्शन देख सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत दो की बुनियाद पर ही इलेक्शन होगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट को जब इज्जत नहीं दी गई 2018 के इलेक्शन में, जब आरटीएस बंद किया और एक अनाड़ी को लाके आपने 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा दिया, उसके बाद जो मुल्क का हाल हुआ है, उसके बाद जो लाने वालों का हाल हुआ है, तो उन्होंने भी सबक सीखा है, इस मुल्क ने भी सबक सीखा है। तो वोट की इज्जत की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हल है इस मुल्क की सारी जो मुश्किलात है, उनका एक ही हल है कि अवाम का जो फैसला है। देखिए, एक फैसला एक टोले ने किया और वो ऐसे इंसान को, नाअहल तरीन इंसान को उठा के उन्होंने अवाम के सर पे बिठा दिया, तो वो तजर्बा तो नाकाम हो गया। तो अवाम की जो इज्तिमाई अक्ल दानिश है, वो उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। उनके वोट की ताकत से जो हुकूमत आएगी, और वो जब अवाम ने वोट की ताकत दिखाई तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इलेक्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला यही होगा। जब तक मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मुल्तान में मीडिया से बात कर रही थी। उनका कहना था कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए समझौता करना पड़ा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को हुकूमत नहीं IMF चला रहा है। उनका कहना था कि पंजाब चंद दिन पहले तक इमरान खान के पास था, फिर सारी महंगाई के जिम्मेदार शहबाज शरीफ को क्यों करार दिया जाता है।